نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز سامعین کرام و خواتین و مستورات، رفتہ رفتہ ہم اس منزل پر پہنچے کہ آج آپ کے قرآن کریم کا 15 پارہ مکمل ہو گیا. 15 پارے کی ابتدا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اس اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء معراج کے پورے واقعے کی وضاحت فرمائی ہے اور اسی کا اس نے بیان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، اس میں تفصیل سے ذکر ہے. اس کے بعد آج آپ کے الحمدللہ سورہ کہف بھی پڑھی گئی، جس کی فضیلت سے آپ سب واقف ہیں. اور اس سے پہلے 14ویں پارے میں ایک آیت گزری، آپ سب بھی اس کے ترجمے میں شریک ہو جائیں. اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور کلیہ بیان کیا ہے قوموں کے زوال اور ان کی تباہی کا. انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر جب وہ چیز ہوگی تو تباہی لازمی ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. لوگوں، جب ہم کسی بستی کے، آبادی کے، قریے کے کو جب ہم ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم بستی کے خوشحال لوگوں کو یہ حکم دیتے ہیں اور یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں، اس پر عمل کریں. اور اللہ کے احکامات پر جب وہ عمل نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا جہاں تک اب سوال ہے، وہ تو ہر طرح سے احکامات تو پہنچتے ہی رہتے ہیں. پہلے تو ذرائع کم تھے، اب تو ذرائع ہر طرح کے ہیں. ہر شخص کی جیب میں ایک چیز ایسی رکھی ہوئی ہے کہ وہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، اس میں ہر طرح کی چیز آتی ہے. بہرحال تو اللہ کے احکامات کی جب نافرمانی ہوتی ہے فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو پھر جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو اس خوشحال بستی کے بارے میں ہمارا فیصلہ ہوتا ہے. پھر فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہم اس کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. اور جب ایک بار اللہ کا فیصلہ ہو گیا تو پھر اس فیصلے میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانوں کا ذکر کیا ہے. اتفاق سے انسانوں کے 3 جگہ ذکر ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَكَانَ الْإِنسَانُ خَطُورًا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اور یہ انسان بڑا جلد باز ہے، جہاں مصیبت پہنچی ہائے ہائے کرنے لگتا ہے. اور وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جہاں اس کو خوشحال ہوا، مال ہو گیا، دولت آ گئی ہو، تو وہ پھر منوا بن جاتا، اکڑ کر چلنے لگتا، ہم کو بھول جاتا ہے. دوسری صفت یہ بیان کی کہ جلد باز، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، جلد باز ہے انسان. تیسری ایک صفت بیان کی وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہے بہت جھگڑے پر فوراً آمادہ ہو جاتا ہے. آج کل مسلمان باوجود جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کے ناک پر غصہ رہتا ہے. ہر چیز پر جھگڑا، مسجد میں جھگڑا، باہر جھگڑا ہی جھگڑا. اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. موضوع سا دعا کا میں نے آپ سے کہا تھا تھوڑی سی تفصیل اور بتاؤں گا دعا کے بارے میں. یہ اس لیے ذکر کیا کہ ہم کیسی آیتوں سے گزرتے ہیں
اتفاق سے ہم سب کا ماحول ایسا ہے کہ ہم سب اللہ کے گھر میں رکھی ہوئی کتاب جو موجود ہے اس سے غافل رہتے ہیں۔ میری التماس ہے تمام سامعین سے اور خواتین و مستورات سے کہ اپنے گھروں میں ایسا نظام بنائیں، تربیت کا وہ ماحول کہ اسلامی زندگی بیدار ہے، ایمان تازہ ہو، صحابہ کے اکابر کے ایسے واقعات ہوں، ایسی شخصیت کے کہ جو آپ کے بچوں کی زندگی کا آئیڈیل بنے۔ اس کی پوری کوشش ہے بین الاقوامی طور پر کہ آپ کے بچوں کا آئیڈیل کوئی اور ہو جائے۔ سب کچھ پڑھائیے، سائنس پڑھائیے، میتھ پڑھائیے، اسکول میں تعلیم دیجیے، لیکن یاد رکھیے اپنے گھر کے نظام اسلامی طرز پر ڈھالیے۔ اس میں ماؤں کا کردار، خواتین کا کردار بہت بڑا ہوتا ہے۔ حفیظ جالندھری نے کبھی ایک شعر کہا تھا، یہی مائیں تھیں جن کی گودوں میں اسلام پلتا تھا۔ آئیے دعا کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لیں۔ اور اللہ رب العزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داود کی، ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم یستحیی من عبد اذا رفع یدیہ الیہ ان یردهما صفرا۔ اے لوگوں، تمہارا پروردگار صاحب عزت ہے، صاحب تکریم ہے، اے کرے شرم و حیا ہے۔ جب کوئی بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ انہیں خالی اور نامراد لوٹا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عجیب و غریب پیرائے میں یہ بات کہی ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ بے اختیار اٹھا دے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا بڑی پسند ہے کہ وہ اسے مانگتا ہے، وہ اس کو منعم حقیقی سمجھ کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ایسے بندوں کو یہ بتلا بھی دیا گیا ہے کہ اللہ ان سے بے حد قریب ہے، ان کی سن رہا ہے، ان کی دعائیں بھی قبول کر رہا ہے، مگر صرف دعائیں مانگنا ہی کافی نہیں ہے، کچھ اور تقاضے ہیں، ان کی تکمیل بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں، دعا مانگنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ان کو چاہیے کہ میرا بھی تو حکم مانے اور مجھ پر پختہ ایمان لے آئیں تاکہ وہ سیدھی راہ پر چل سکے۔ یہ کتنا پیار بھرا انداز ہے کہ رب کریم کا کہ اگر میرا کوئی بندہ میرے بارے میں پوچھتا ہے کہ میرا رب میری دعائیں سن رہا ہے یا نہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ تو تم سے بے حد قریب ہے، دعائیں بھی سنتا ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ تمہارا کام بس ایمان لانا ہے، اطاعت کرنا ہے۔ دوسری طرف جو لوگ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اللہ تعالیٰ ان پر ناراض بھی ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعجز الناس من عجز عن الدعاء وابخل الناس من بخل بالصلاۃ۔ عاجز ترین انسان وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز رہے، اور بخیل ترین وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل سے کم لے۔ بعض اوقات ہم دعا مانگتے ہیں مگر دعا قبول نہیں ہوتی، اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ دعا نہ قبول ہونے ہی میں ہمارے لیے خیر ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہوں اس سے بھی بہتر ہمیں دنیا و آخرت میں ملنے والی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ دعا مانگے اس کی دعا قبول نہ ہو، یا اس جیسی کوئی برائی اس سے ہٹا نہ دی جائے، مگر یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ گناہ اور قطع رحمی سے دور رہتا ہے۔ اس حدیث سے تین باتیں معلوم ہوئی۔ ایک یہ کہ
بندے کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر دعا جو کی توں قبول نہ کی گئی تو اس جیسی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی اذیت ناک چیز مانگنے والے سے دور کر دی جاتی ہے۔ گویا یہ بھی قبولیت دعا کی ایک شکل ہے، صورت ہے۔ تیسری بات یہ کہ قبولیت دعا کی بھی کچھ شرائط ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ دعا کرنے والے کو گناہوں سے دور رہنا چاہیے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندے مومن اللہ کے سامنے منہ اٹھا کر کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتے ہیں، یا تو دنیا میں فوری عطا کر دیتے ہیں یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنواتے ہیں، بشرطے کی بندہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بندے کی عجلت کا کیا مطلب ہے، جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ سے فلاں سوال کیا تھا، شاید میری دعا قبول نہیں کی گئی۔ یہ ہے عجلت کا مطلب، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آخری بات، رمضان کے ساتھ دعا کو خاص مناسبت ہے۔ ایک تو پورا ماحول ہی رمضان میں نور ایمان سے جگمگاتا ہے، دل گناہوں سے دور ہونے کی بنا پر نیکیوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ ان حالات میں خود بخود آدمی اپنے پروردگار کی طرف متوجہ رہتا ہے، کبھی نماز کے ذریعے، کبھی تلاوت کے ذریعے، کبھی دعا کے ذریعے اپنے رب کے حضور حاضر رہتا ہے۔ دعا کے لیے رمضان سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول کر دی جاتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کی وجہ سے دعا رد کر دی جاتی ہے۔ دعا مانگنے والے کو آداب دعا کی رعایت بھی رکھنی چاہیے۔ مطلب یہ کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، یا اللہ، یا کریم، اس طرح کے یا ذل جلال والاکرام، یا رحمان، یا رؤوف، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی خدمت عالیہ میں درود کا تحفہ بھیجیں۔ اخلاص کے ساتھ مانگے، اس یقین کے ساتھ مانگے کہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت قبول ہوتی جب تم اللہ کو دعا مانگو اور تم کو قبولیت کا پورا یقین ہو تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ دعا کے وقت پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، سوز و گداز کی کیفیت بھی مطلوب ہے، آنکھوں میں آنسو، لہجے میں تضرع بھی ہو، اپنی ہر عطا سے، ہر کیفیت سے عاجزی اور انکساری کا اظہار بھی کرے، بار بار گناہوں سے استغفار کرتا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرے۔ دعا میں اس کی کوشش نہ کرے کہ مسجع مقفع عبارتیں لانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے سادھے جو بھی اس کے دل سے الفاظ نکلتے جملے، باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے، پہلے اپنے لیے دعا مانگے، پھر دوسروں کے لیے دعا کرے۔ دعا کے دوران اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات عالیہ کا ذکر بھی جاری رہے۔ اپنے کسی نیک اعمال صالحہ کا بھی حوالہ بھی دے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ کسی نیک عمل کا حوالہ دے، اللہ میں نے فلاں نیک کام کیا تھا، اس نیک کام کا واسطہ آپ میری دعا سن لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا وسیلہ ضرور اختیار کرے۔ وقت زیادہ ہو جائے گا، وہ دعا جس کے اول و آخر میں درود نہ بھیجا جائے، نہ شامل کیا جائے، ایسی دعا کے بارے میں آتا معلق ہوتی ہے۔ دعا کرنے والے کی غذا حلال ہونی چاہیے۔ قبولیت دعا کے لیے اعمال صالحہ کا خوبصورت ہونا ضروری ہے۔ تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں شامل کرے، دعا کے وقت آواز دھیمی رکھے۔ امید ہے کہ
ان آداب کی رعایت کے ساتھ مانگنے والی دعا قبول ہوگی۔ ویسے بھی مومن کو کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دعا قبول نہ ہو تو اسے اپنی بدعمالیوں اور شامت اعمال کا نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت چلتے چلتے سننی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث اس پر سنائی جا رہی ہے کہ دعا قبول نہ ہونے کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بندے کی بدعملی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی لمبا سفر کر کے بکھرے ہوئے بال، غبار آلود بالوں کے ساتھ آتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہہ دعا کرتا ہے۔ اس کی دعا کیسے قبول کی جائے جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، ملبسو حرام، مشربو حرام، اس کا لباس حرام ہے، اس کی پوری غذا حرام ہے، بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں دعا کی طرح مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اور امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے اللہ ان کے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرمائے اور ہم سب کو جو ہے عافیت عطا فرمائے اور عافیت سے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔